السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریبیز وائرس۔ یہ آپ کو کیسے افیکٹ کرتا ہے، اس کے کیا جان لیوا نقصانات ہیں اور اس سے بچنے کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں۔ آج کل اینیمل بائٹ کے بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اکثر کوئی چھوٹا موٹا جانور کاٹ جائے تو ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں۔ آپ نے یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی۔ اکثر جانور جو کاٹتے ہیں وہ ریبڈ ہوتے ہیں، یعنی ان میں ریبیز وائرس موجود ہوتا ہے۔ جب یہ جانور آپ کو کاٹتے ہیں تو یہ وائرس آپ کی باڈی میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ جس جانور نے کاٹا ہے وہ ریبیز وائرس کا شکار ہے یا نہیں؟ ایسے جانور بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں، ان کو جہاں موقع ملے گا وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ایسے جانور کے منہ میں بہت زیادہ جھاگ ہوتی ہے اور ان کے منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے، اسی جھاگ میں ریبیز کا وائرس موجود ہوتا ہے۔ تو جب ایسے جانور آپ کو کاٹتے ہیں تو یہ وائرس آپ کی باڈی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ حامد بن اسلم کا کیس بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ ڈیورنگ فلڈ ریلیف ڈیوٹی ان کو ایک کتے نے بائٹ کیا۔ آن ٹائم ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے کچھ دنوں بعد ان میں ریبیز کی علامات آنا شروع ہو گئی۔ اگر ریبیز کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو 0 سے 1% چانس ہوتا ہے کہ وہ انسان اس وائرس سے بچ پائے گا۔ پوری دنیا میں 3 سے 4% ایسے کیسز موجود ہیں کہ اگر ان کو ریبیز وائرس انفیکٹ کرے اور وہ اس سے سروائیو کر جائیں۔ اب یہ وائرس کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی آپ کو کوئی ایسا جانور بائٹ کرتا ہے جو ریبڈ ہوتا ہے، یعنی اس میں ریبیز وائرس موجود ہوتا ہے، تو وہ وائرس آپ کی باڈی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے ان ٹائم اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لی تو یہ وائرس آپ کے نروس سسٹم پر جا کے افیکٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے امیون سسٹم پر بھی اٹیک کر دیتا ہے۔ اب ایسے مریض میں سب سے پہلا جو سمٹم آتا ہے وہ ہے بخار، یعنی جیسے ہی اینیمل بائٹ ہوا اور ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہ دی گئی تو ایسے پیشنٹ میں سب سے پہلا سمٹم ان کو ہائی گریڈ فیور ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایسے مریض کو روشنی اریٹیٹ کرتی ہے، یعنی ان کو کسی بھی قسم کی روشنی میں آپ لے کر جائیں گے تو وہ روشنی سے ڈریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ان کو ہائیڈروفوبیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسے مریض کسی بھی طرح کا فزیکلی پانی کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ایسے مریض ایک بھی گھونٹ پانی نہیں پی سکتے۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی مریض جن کو ریبیز اس حد تک افیکٹ کر جائے تو ان کو اندھیرے کمرے میں رکھا جاتا ہے۔ اکثر اوقات مریض اتنا سروائیو نہیں کر پاتے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب اس دردناک موت سے بچنے کا ایک بہت ہی سمپل طریقہ ہے۔ جیسے ہی آپ کو کسی جانور نے کاٹا ہے تو آپ نے اس چیز کو اگنور نہیں کرنا، آپ نے فوراً اینٹی ریبیز ویکسین کی ڈوز لگوانی ہے۔ کسی بھی سرکاری ہسپتال میں آپ جب جائیں گے تو یہ ڈوز وہاں پر فریلی اویلیبل ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ کو کسی جانور نے کاٹا ہے آپ کو فرسٹ ڈوز اینٹی ریبیز ویکسین کی دی جائے گی، دوسری ڈوز اس کے تیسرے دن، پھر اسی طرح تیسری ڈوز 7ویں دن اور پھر نیکسٹ ڈوز 14ویں اور اس طرح آخری ڈوز 28ویں دن آپ کو دی جائے گی۔ اینٹی ریبیز ویکسین کا یہ پورا سائیکل ہوتا ہے جو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی اس معاملے میں نہیں کرنی۔ اب سب سے کامن ہمارے ہاں مت ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ریبیز کا انفیکشن ہمیں صرف کتے کی بائٹ سے ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی جانور جو آپ کے اوپر اچانک حملہ آور ہو اور اگریسولی بیہیو کرے اور آپ کو کاٹنے کی کوشش کرے تو وہ جانور ریبڈ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس میں ریبیز وائرس موجود ہو سکتا ہے۔ اب وہ جانور کوئی بھی ہو سکتا ہے، کتا، بلی، گائے، بھینس، گلہری، چوہا۔ تو آپ کو اگر کوئی بھی ایسا جانور بائٹ کرتا ہے تو آپ نے اپنی اینٹی ریبیز ویکسین کا سائیکل ضرور کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب اس ویکسین کو لگوانے کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو کسی اینیمل نے بائٹ کیا ہے تو آپ نے فوراً ہاسپٹل میں جا کر اپنی ویکسین کی ڈوز لگوانی ہے، کیونکہ ایک دفعہ اس وائرس کی علامات آنا شروع ہو جائیں تو کوئی بھی علاج اس کے کام نہیں آ سکتا۔ پنجاب اور سندھ میں بہت سارے لوگ اسی لاپرواہی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اینیمل بائٹ کے کیس میں دیسی علاج کرنا، انتظار کرنا، سیدھا موت کو بلاوا دینا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ان چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نیکسٹ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اینٹی ریبیز ویکسین سائیکل کا آئیڈیا ہو کہ یہ کیا ہے اور یہ کب لگوانا ضروری ہے اور اس کی کتنی ڈوز ہیں۔ اکثر لوگ ایک ڈوز لگوا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے ویکسین لگوا لی ہے تو ہمیں نیکسٹ لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اس کی پورا سائیکل کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی اس کی جتنی ڈوزز ایک منتھ میں کمپلیٹ ہیں آپ نے وہ ساری ڈوزز لگوانی ہے۔ ان چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے سے آپ ریبیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔